الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم ارباب علم و دانش اور ہمارے تمام وکلاء برادران ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں ایک شاعر ہے انہوں نے کہا نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور در مجھے خدا نہ دے بس اتنی سی بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور تقاضا وفا اور ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضور کی محبت دل میں موجود ہو ورنہ اس کے بغیر تو خوش سجدے کیے خوب ماتھا گسا پیشانی پہ داغ سجدہ بنا دل داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ حضور کی محبت کائنات کی وہ نعمت ہے جس دل میں یہ سما جائے پھر وہ کائنات کا سب سے قیمتی دل ہے اور یہ نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بڑوں نے ہمیں پہلے بتایا ہے کہ نہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہنا ہے نہ رب کا بیٹا کہنا ہے فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى ذاته ما زئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنا ہے نہ اللہ کا بیٹا کہنا ہے اس کے علاوہ جو چاہے شان بیان کر تو تھک سکتا ہے حضور کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی یہ ہے اور پھر
साफ जाहिर है इस सब कॉन्टिनेंट में, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इस सब कॉन्टिनेंट में अभी तक तो अल्लामा इकबाल से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं आया जिसने कहा कि पढ़ लिए हैं मैंने उलूम शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। उसने कहा मैंने जदीद भी पढ़ा है, कदीम भी पढ़ा है, बाहर जर्मनी भी पढ़ के आया हूँ, सारा कुछ करके आया हूँ, लेकिन रूह में वो चाशनी नहीं जा रही, वो चाशनी आ नहीं रही, वो दर्द वापस जा नहीं रहा, करूं क्या? और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दीन क्या है, कि कारोबार खुसरवी या राहे भी आखिर क्या है गायत दीन नबी। इकबाल ने फिर मौलाना रूम से मुकालमा किया है, पीर रूमी और मुरीद हिंदी के नाम से। उसने कहा पीर मुझे समझा ये बात क्या है, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, मुझे दीन की गायत समझ नहीं आ रही। मौलाना रूम ने फिर रूहानी तौर पर इकबाल को जवाब दिया जो उसने खुद ही जनाब रकम किया। इकबाल कहता है मुझे जवाब आया कि सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस्त, अदले फारूकी और फक्र हैदरीस्त। उसने कहा कि हमारे दीन की गायत क्या है, मकसद क्या है? उठाकर तलवारें और जनाब जंगे लोगों के गले काटना ये हमारे दीन का मकसद है, या जनाब अल्लाह अल्लाह करके तस्मीयां लेकर गारों में चले जाना है ये हमारे दीन का मकसद है? अल्लाह वो मौलाना रूम ने कहा नहीं, दोनों मकसद नहीं है। सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस्त, हमारे दीन का मकसद है कौम की खिदमत करना, मिल्लत की खिदमत करना। कैसे करना? अदले फारूकी और फक्र हैदरीस्त, फारूकी अदल हो और हजरत हैदर कर्रार वाला फक्र होता, अपनी बात है। और अल्लामा ने कहा कि काहिनो पापा और सुल्तान और अमीर। इकबाल कहता है मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले काहिनो पापा और सुल्तान और अमीर, कहता है यहाँ पादरी भी मौजूद था, काहिन भी मौजूद था और सुल्तान भी मौजूद थे, वडेरे भी मौजूद थे, कौमियत के नाम पर, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, अरब के नाम पर, अजम के नाम पर और हर नाम पर। कहता है काहिनो पापा और सुल्तान और अमीर, कहता है ये सारे मौजूद थे। बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर, कहता है एक शिकार इंसान था और हजारों इसके शिकारी थे, मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ अतवार में, मुख्तलिफ ताजीमों में। फिर इकबाल हुआ क्या? कहता है तामीन हक बहदारा सफुर्द, कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। किया क्या? बंदगारा मसनद खाका सफुर्द, कहता है उन्होंने गुलामों को वो मसनद अता की जहां बादशाह सोच भी नहीं सकते। वो किस तरह अता की मैं आपको बताता हूं। ये लोग मसावात और दीन की बात करते हैं, लोग गरीबों की बात करते हैं। कयामत तक गरीबों की बातें करने वाले जरूर आएंगे, गरीबों को साथ बिठाने वाले और गरीबों को ऊपर उठाने वाला कोई नहीं आएगा। ये मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही है, ये हुजूर की सुन्नत ही है। जो ये सुने जरा गौर करें, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हैं, इमाम हसन नाम है आपका, और इस तरफ उसामा बिन जैद है। आपका रंग भी गंदुमी है और आपकी नाक भी चिपटी हुई है, आप गुलाम और लौंडी के बेटे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने से बाहर कहीं सफर में किसी मकाम पर तशरीफ लेकर जाते तो जब वापस आते तो मदीने के बच्चे दौड़कर हुजूर के इस्तकबाल के लिए मदीने की बाहर गलियों से निकल कर जाते। लेकिन ये जरा गौर करें, ये कभी नहीं हुआ कि इमाम हसन बाद में आए हों और उसामा बिन जैद गुलाम और लौंडी के बेटे पहले आए हों हुजूर की सवारी के आगे, तो हुजूर ने इमाम हसन को अपनी सवारी के आगे बिठाया हो और उनको पीछे बिठाया हो। अगर हजरत उसामा बिन जैद पहले आए तो हुजूर ने उसामा बिन जैद को अपने आगे बिठाया, इमाम हसन को अपने पीछे बिठाया। यही तो एक बात है, जो हुजूर के दर पर आया फिर वो वापस नहीं गया। तो आया न दर ते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। वहां जो आया वो वापस क्यों नहीं गया? वो गुलामों को नाज अंदाज किसने सिखाए? और ये तो बड़ी बातें हैं, लोग तो करते हैं ना बात गुर्बत की, हम गरीब के साथ है। नहीं, ये सुने जरा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 10,000 सहाबा के साथ तशरीफ लेकर आ रहे हैं फतह मक्का के मौके पर। आज वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर के ऊपर ओजरियां फेंकी, आज वो भी मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को शहीद किया, आज वो भी मौजूद हैं जिन्होंने हजरत हमजा के टुकड़े किए, आज वो भी मौजूद हैं जिन्होंने हजरत खब्बाब बिन अरद के जिस्म में सुराख किए, आज वो भी मौजूद हैं जिन्होंने हजरत सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए, आज वो भी मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने पर मक्का से मजबूर किया, सारे मौजूद हैं। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं। गुलाम का काम ये होता है, गुलामों का काम ये होता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हजरत साद बिन उबादा के हाथ में झंडा है, हजरत साद बिन उबादा ने हाथ में झंडा पकड़ा कर ऐलान कर दिया, कहा अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। उन्होंने कहा आज तो लड़ाई दा दिन है, आज तो असी काबे भी बंदे वड़ के रख देने। जदों ये सुनिया ना कुफार ने, ते कुफार ने एक छोटी जी बच्ची नूं अशार लिख के दिते और उन्होंने हुजूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी दे सामने पढ़े। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रोकिए रोकिए, लयन हयन ना हो, या रसूल अल्लाह साद बिन उबादा नूं रोकिए, ए तक काबे वाले नूं बुआ दिए बधा तो भी दूर सुट देगा। आज काबे वाले इस तरह मसले जान गए जिस तरह छोटियां बच्चियां दे हाथ विच खुंबियां मसलियां
جانیاں. آج سعد بن عبادہ نے روکی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ نے یہ نعرہ لا دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج تا نعرہ لاؤ الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے, آج تا سارے نو معاف کر دین دا دن ہے, آج تا جناب کعبے دی عزت ہور بچ جائے گی. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے تشریف لے آ رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشانی مبارک اونٹنی دے پالان نہ لگی ہوئی, اتنا سر جھکیا ہویا. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جنہیں آج ابو سفیان دے گھر پناہ لئی اس نے چھڑ دیتا. من دخل دار حکیم ابن نظام فهو آمن. جس نے جناب حکیم بن نظام دے گھر پناہ لئی اس نے بھی چھڑ دیتا. حضور نے فرمایا جس نے ہتھیار سٹ دیتے اس نے بھی چھڑ دیتا, جس نے دروازہ بند کر لیا سی اس نے بھی معاف کر دیتا. اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے سامنے بیت اللہ شریف دے سامنے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیتا جاؤ عثمان چابی لے آؤ کعبے دی دروازے دی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چابی نال دروازہ کھلوایا نا, ہن ذرا غور کرنا سارے معاشرے دے حصہ نا ذرا غور کرنا. آج میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے ہیں, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی باہر کھڑے ہیں, داماد بھی ہیں, اور جناب جنہوں فرسٹ کزن کہتے ہیں وہ بھی ہیں, سارا کچھ ہے اور سارے باہر کھڑے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت بلال دات پکڑیا, ایک ہاتھ حضرت اسامہ بن زید دات پکڑیا, ایک غلام حبشی اور ایک غلام ابن غلام لونڈی دے بیٹے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نو اندر لے کے جا کے اندروں کعبے دی کنڈی لوا دیتی. اے صرف بیان کیتا جا سکتا کہ غلاماں نو کس انداز نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اندر کنڈی لوائی. اور ذرا غور کرو, ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں, عمر بھی باہر کھڑے ہیں, عثمان بھی باہر کھڑے ہیں, علی بھی باہر کھڑے ہیں, ابو عبیدہ بھی باہر کھڑے ہیں, خالد بھی باہر کھڑے ہیں, مثنہ بھی باہر کھڑے ہیں, عمر بن عاص بھی باہر کھڑے ہیں, سعد بھی باہر کھڑے ہیں, سعید بھی باہر کھڑے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی باہر کھڑے ہیں, حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا, سارا باہر کھڑیا. جدوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں میں اس دن بلال نو ہاتھ پکڑ کے کیا کہ بلال مینوں دس تا صحیح کہ حضور نے کتھے اندر نفل ادا کیتے ہیں. تے کہندے مینوں بلال کہن لگے ایتھے ایتھے ایتھے, گل ہی نہیں سنی, اکھاں ہی نہیں ملائیاں. اے او لوگن جنہاں تے قریشی اور ہاشمی ایمان لیان تو پہلے تھک بھی نہیں سن سڑ دے کہ ساڈی تھک حبشی غلاماں تو قیمتی ہے, لیکن ماں کے جدو حضور دا دامن نال وابستہ ہو گئے تے پھر کیا کہ جناب ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, پھر تو عمر جیسا بندہ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ بھی کہنے لگ پیا کہ ابو بکر بھی ساڈا سردار, اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار. اے اسلام دی گل ہے, لیکن اسلام نو جناب ہمیشہ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. اے اسلام وہ دسن گے. اقبال کہندا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے, اور علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے, علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق نعمت دیدار بھی ہے. ہاں, اور یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہاں جی, تعلیم مساوات دیتے ہیں, لیکن جب باری آ جائے تو پھر کبھی بھی نہیں بات کرتے. یہ اسلام ہی ہے جو غربا کو عزت دے سکتا ہے, جو جناب ہر ایک کو اپنی حد میں رہنے کی تلقین کرتا ہے. یہ اسلام وہ لوگ بتائیں گے جناب ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, یہ کر دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں اسلام جب آیا اس نے کتنوں کے ہاتھ کاٹے ہیں یار. اس نے تو اسلام تو اتنا ڈاٹا ہے کہ فاروق اعظم ہو ایسے نگاہ ڈالے سورج بے نور ہو, لیکن اس کی رعایا میں بچے روئیں, ان کی رعایا میں بچے روئیں بھوک سے, تو فاروق اعظم کی کمر پر اناج لدوا کر ان کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے. اسلام اتنا ڈاٹا ہے, لیکن ان کو بارے میں نہیں ہے نا. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص یہ فاتح مصر بھی ہیں, اور حقیقت میں باہر سے امپورٹ کر کے یا جناب دائیں بائیں سے لا کر ان کو حکمران نہیں بنایا گیا, یا جناب گیندا مار مار کے حکمران نہیں بنے, یا جناب گلا کر کے دو. او حقیقی طور تے فاتح مصر بھی ہیں, اور آپ نو گورنری مصر دی ملی. حضرت جناب عمر بن عاص آپ فاتح مصر, آپ دے
گورنری دے دوران آپ دے بیٹے دی ایک جناب جس طرح گھوڑے دی ریس لگتی سی نا، اپنے لوگ گھوڑے لے آندے سن اس زمانے چھوڑ موٹر سائیکل ہوندیاں گڈیاں دی ریساں، اس طرح وہ جناب لے آئے تے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے تو ایک عربی ایک بدو دا گھوڑا بیٹے دا گھوڑا وہ اگے چلا گیا تے حضرت عمر بن عاص دے بیٹے نے نا اس نو دورے لائے کہ تو کون ہونا گورنر دے بیٹے تو اگے لے کے جانا والا گھوڑا، ذرا سننا اسلام کی کردا۔ حضرت عمر بن عاص اس دے بیٹے نے اس بدو نو کوڑے لگائے کہ تو میرے تو اگے گھوڑا کڈیا کیوں ہے، تیرا گھوڑا اتنی سپیڈ نہ گیا کیوں ہے؟ انہیں خط لکھ دیتا حضرت فاروق اعظم نو کہ گورنر دے بیٹے نے میرے نال زیادتی کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس عرابی نو بھی طلب کر لیا، دیہاتی نو بھی طلب کر لیا، اور جناب گورنر مصر نو بھی طلب کر لیا، حضرت عمر بن عاص اور آپ دے بیٹے نو بھی طلب کر لیا۔ جدو سارے آئے نا تے حضرت عمر بن عاص نو کیا بھئی ہاں جی عمر بن عاص اے گل ہے، انہاں کہا جی اے قصوروار ہے، اینو جناب پوچھو۔ حضرت عمر نے اپنا درہ اس دیہاتی دیتا، کیا گورنر دے پتر نو مار جتنے درے تینوں انہیں مارے سن۔ جدو مار چکے نا تے اگے گل سننا، حضرت فاروق اعظم نے وہ درہ پھر دوبارہ انہوں پکڑا کے کیا ذرا عمر بن عاص نو بھی دو درے لا۔ انہاں کیا جناب اے کیوں، میرا تے ملزم نہیں ہے، میرے نال تے زیادتی نہیں کی تھی۔ فرمایا عمر بن عاص نو اس واسطے لا کہ انہیں اپنے بیٹے دی تربیت نہیں کی تھی کہ غریب نال چلنا کس طرح وے، معاشرے جس دی عزت کرنی کس طرح وے۔ پھر آپ نے جڑا خطبہ دیتا سننے لا، فرمایا عمر بن عاص تو کدو تو انہاں نو غلام بنانا شروع کیتا، انہاں دیاں ماواں نے انہاں نو آزاد جنیا۔ اسلام آزاد مرد پیدا کردا، لیکن آزادی دا اے مطلب نہیں کہ تسی اسلام بھی گل تو لا کے پھینک دیو، اس دا اے مطلب نہیں کہ ساری ہر چیز نو کنڈ کیتی جاؤ۔ ایک ہر چیز دا اسلام تعین کردا، ایک چیز نو بیلنس کردا، اگر وہ بیلنس اڑ جاوے تو پھر ساڈے معاشرے جیسے لوگ معاشرے بن جاندے ہیں جتھے جناب امیر تر ہوندا جائے، غریب اپنی دھیاں لے کے کارڈ پا کے گلے اور ویچن واسطے بازار وچ آ جائے، پھر معاشرے اس طرح الٹ جاندے ہیں۔ اور کیسی کمال بات ہے کہ IMF آ کے سانو سمجھائے گا کہ تسی غریباں تے ٹیکس ختم کر کے امیراں تے لگواؤ۔ اقبال کہندا قوم تو رنگو خون بالا ترست، اقبال کہندا تیری یہ تربیت شامل سی کہ تو رنگ خون اور قوماں تو بالا ہے، تیرے نزدیک جناب کالے نو چٹے تے عربی نو اجمی تے کوئی فوقیت نہیں، قیمت یک اسودش صدہ مراست۔ اقبال کہندا تیرے ایک کالے دی قیمت نا 100 چٹے نالوں زیادہ، اس واسطے کہ قطرہ وضو آب کمبر ہے۔ اقبال کہندا حضرت مولا کائنات دے غلام کمبر کہندا ہے قطرہ وضو آب کمبر برہا تر خون کیسر۔ اقبال کہندا جڑا حضرت کمبر نے وضو کیتا نا اس تو جڑے قطرے گرن او کیسر و کسرا دے خون نالوں زیادہ افضل ہیں۔ اے تیرے سمجھایا گیا سی، لیکن وہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیا، نال اپنی فلیکسیبل جی شریعت بھی بدلیا۔ نہیں مولوی صاحب اے مولویاں نے لایا اے ناموس رسالت دا مسئلہ، اے ختم نبوت دا مسئلہ، اے جناب دائیں بائیں مولویوں نے بنائے ان مسئلے، انہاں نو کی پتا ہوئے جناب اے اس طرح۔ اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہباز۔ اور اے یاد رکھنا ناموس رسالت کائنات دا آخری جداگانہ مسئلہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دی جانب چلے، مرج زہران، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نو کیا بھئی تسی اپنی اگاں جلاؤ، انہوں نے جلائی۔ اس تو پہلے ایک مقام آندا جتھے ایک صحابی نے آ کے حضور نو دیکھ کیا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ایتھے ایک تازی اے سننا غور کرنا، ایتھے ایک تازی کتیا جڑی نا وہ سوئی ہوئی، انہیں بچے دیتے ہوئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو کھڑا کیتا، فرمایا ایتھے کھڑا ہو جا، میرے پورے لشکر نے گزرنا، ہو سکتا ہے دے بچے یا اے خود میرے لشکر دے پاؤں تلے روندی جائے، ایتھے کھڑا ہو جا، جدوں تک لشکر نہیں گزردا تو ایتھے کھڑا رہ۔ اے غور کرنا، حضور نے اس کتیا واسطے اپنے صحابی نو کھڑا کر دیتا، وہ لشکر گزر گیا۔ جدوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے نا تے انہاں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تساں حکم دیتا سی کہ ابن قتل نو نہیں چھڑنا، اے تہاڈا گستاخ ہے تے بیستار الکعبہ ہے، یعنی ادھر کعبے دی دیوار ہے ادھر کعبے دا غلاف ہے، او کعبے دے جناب غلاف دیاں رسیاں نو پکڑ جایا وچکار لٹک گیا، ہن دسو اس دا کی حکم ہے؟ فرمایا اقتلوہ، اینو اوتھے وڑ کے رکھ دیو۔ اے ناموس رسالت کائنات دا جداگانہ مسئلہ، اے ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن لوگ اس نو اپنی ذات ہوتے دائیں بائیں، اور رب نے ہر ایک دا پردہ رکھیا، قیامت والے دن بھی پردہ رکھیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دے باپ دے نسب شک ہوئے گا نا، رب اس نو قیامت والے دن اس باپ نہ نہیں بلائے گا بلکہ اس نو ماں دے نال بلائے گا۔ قیامت والے دن بھی رب نے اس مسئلے پردہ رکھیا۔ لیکن جس نے حبیب دے بارے گل کی تھی فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، حبیب یہ تا حرامی ہے جڑا تواڈے بارے گل کردا۔ رب نے قرآن وچ لا رہے فرما دیتا، قیامت تک واسطے اس نو حرامی کہہ دیتا جڑا حضور دے بارے گل کرے۔ لیکن جناب انہاں نو اج کلمہ پڑھ کے جناب بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمابول آبیز۔ اقبال کہندا ہے جلیا دین سارا دا سارا ذات مصطفیٰ وے، جو اتھے تک پہنچیا تا دین تک پہنچ گیا، حضور تک پہنچ گیا، جے نہ پہنچیا تا پھر تیرے اور ابو
گلاب دے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور کہندا مغز قرآن روح ایمان جان دین, کہندا قرآن دا مغز ایمان دی روح دین دی جان ہست حب رحمت للعالمین, کہندا وہ ساری حضور دی محبت آ. ادھر دیکھو نا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر جدو فتح ہویا نا, اے محبت دیاں گلاں اس واسطے نہیں سنان گے کہ جناب کر کے دکھانا پائے گا نا. علماء نے بھی دین چھپایا, پیرہ نے بھی دین چھپایا ہیں جی, اور ہر چیز اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. سچی گل نہیں دسن گے, جے سچی گل میرے ہوتے آ گئی مینوں سر جھکا کے من لینی چاہیے, آمنا و صدقنا, بس جی آ گیا شریعت دا حکم آ گیا. لیکن یہ نہیں دسن گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو بدر فتح ہو گیا, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھا رہے, جدو عصر دی نماز پڑھا رہے تھے, عصر دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی ہسے کیوں ہو, اے سارے تسی سمجھدار بیٹھے ہو, میں دسو فرض نماز وچ کتے ویکھنا چاہیے, سجدے والی یا امام دے چہرے وال؟ تے صحابہ نو کس طرح پتہ لگیا حضور نماز دے دوران ہسے؟ اے تا اسی تشریح کریں گے نا تو ہم دساں گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی, افضل الفرائض فرض نماز افضل الفرائض کے جان بچانا, جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل رسول بندگی استاجور کی ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی نماز کے دوران مسکرائے کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے میکائیل میرے سامنے گزرے نماز دے دوران, اور انہوں دے پران دے بدردہ گرد و غبار سی. انہوں نے مینوں کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے, تو میں مسکرا دیتا کہ تسی تشریف لے کے جاؤ. اور ایک ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نماز دے دوران دیکھن, ایک ہے حضور صحابی نو نماز دے دوران دیکھن, اے بھی کمال ہے. حضرت انس بن مرثد الغنمی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تشریف لے کے گئے, حضور رات آ گئی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر نال قیام کیتا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیتا تے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا اج دی رات ادھر پہرا دے کے جناب ساڈے ول کوئی دشمن نہ آوے, ادھروں دشمن نہ آوے. حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس سائیڈ تو پہرا دیاں گا. جدو آپ کھڑے ہوئے حضرت انس بن مرثد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی. حضرت انس بن مرثد الغنمی چلے گئے. کوئی بات آواز آ رہی جی؟ چلو جی کوئی نہیں, سپیکر نو ہی بجدا آ گیا. اسی دا عشق دے بندے ہیں نا, دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے. یعنی اسی جانے اقبال کو بھی پوچھیں گے نا عقیدہ اے تے نوے نوے جناب پھل جڑیاں چڑھتے نا. اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا لوگ تور پہاڑ دیاں گلاں کردے ہیں, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا, اس نال جڑی گرد و غبار اڑی تور تا اس دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا. عیش دی گلاں. پھر اقبال کہندا تو فرمودی راہ بتا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست. کہندا یا رسول اللہ تسا فرمایا میں کعبے چلا گیا, ورنہ تہاڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا بندا نہیں ہے. اور دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. یہ تو پھر بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا, اور پاسے چھڑ پاؤں گے. اور حضرت انس بن مرثد الغنبی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر کون حفاظت کرے گا؟ حضرت انس کھڑے ہوئے, حضرت انس چلے گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے صبح فجر دی اذان دیتی, حضور امامت واسطے تشریف لے گئے. جدھر حضرت انس گیا سن ادھر ہی کعبہ بندا سی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ حضور نو دیکھ رہے ہیں اور حضور جھاڑیاں میں دیکھ رہے ہیں. جدو حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھا کے فارغ ہوئے, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساڈا شاہ سوار نہیں آیا؟ ساڈا شاہ سوار نہیں آیا. جے ایک رات کوئی پیرا دین جاوے, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دی نگاہ جانب رکھن تے جڑا ساری زندگی اپنی ناموس رسالت واسطے وقف کر دے, پھر اس دے مقام دی تے کیا بات ہے. اس طرح اے وفا دی گل ہے. حضرت عمر بن اخطب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پین لگے, پیالے پین لگے. حضرت عمر بن اخطب نے کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ مینوں دیو. حضرت عمر بن اخطب دے گیا, حضور نے پیالہ کر دیتا, آپ نے تنکا کڈیا پانی وچوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے. کہنے 80 سال عمر ہوئی، رخسار 16 سال جیسے جوان دے سن اور دند بھی نہیں گرے. اس واسطے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. اے تا جناب ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ. اور اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. یہ تو ابھی یہاں ہے نا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. دنیا میں مدعی تم، عقبہ میں مدعا تم، مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم. عجیب بات ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں مختلف باتیں کر میں میزان پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، آپ مجھے وہاں تلاش کرنا. ان کا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کر اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، پیاسی امت کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہو کر رب سلم کہہ کر اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا. یہ ہم سب کے لیے بات ہے. جو ہم جھجکتے ہیں نا یار کسی کا نعرہ لگاتے ہوئے ضرور پریشان ہوا کرے، جب حضور کی بات آ جائے تو پھر اپنے دل میں دوسری بات نہ رکھا کرے، پھر تو انے عشق ہونا چاہیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے پل صراط پہ بھی، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ ہو جا، میرے امتی کو قیامت والے دن جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا. بس قبر میں بھی، حشر میں بھی، کل جنہوں نے ہر جگہ کام آنا ہے ہم ان کے ساتھ کیوں نہ وفا کریں، ہم ان کی بات کیوں نہ کریں. اور یہ تو ابھی دنیا ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جس مکان پر گئے ہیں، مقام پر نہیں، مکان پر، جس جگہ پر گئے ہیں، نہ کوئی تصور کسی انسان کا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان آج تک وہاں گیا. اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، وہاں تو جبریل کے پر جل رہے تھے، حضور آگے تشریف لے کر گئے. سدرۃ المنتہا پہ تو جبریل رک گئے نا. کہا یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے پھر لامکاں چلے گئے. پھر اسی لیے تو کہا عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے. ہاں یہ تو پھر آگے بات. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور کہتے ہیں جن کو دیکھ کر بھی قرآن اقوام متحدہ میں نہ پڑھنا ہے جی، دیکھ کر قرآن ایسے لکھا ہوا نہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ گورنر عبد الصمد کی بیٹی ہے، شرف النساء مقبرہ ہے یہاں لاہور میں. علامہ اقبال نے ان کے حوالے سے ایک پورا بند باندھا ہے اپنی کلیات میں، پورا بند بیعت کر اقوام مشرق میں. علامہ اقبال نے پورا ایک بند باندھا ہے. النساء وہ بیٹی تھی مسلمانوں کی، وہ جب بھی قرآن پڑھتی نا تو اپنے دائیں قرآن رکھ کے پڑھتی اور بائیں تلوار رکھ کے پڑھتی. تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تو قرآن کے ساتھ تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ تو اس نے اپنی ماں کو جواب دیا ایندو قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی راہ محورن. اس نے کہا ماں یہ دو قوتیں ہیں، جب یہ دونوں ایسے رہیں گی نا، ایسے رہیں گی تو کائنات کی تمام نظام جو ہے وہ درست چلے گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم پہ نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا رستہ صاف کرے. لیکن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس کو یہی بتانا چاہیے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، اور جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. ان کو ناچنے اپنے موسیقی کے طریقے ان کو یہ سکھائیں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں موتا کے مقام پر 8 تلواریں ٹوٹی ہیں، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے جہاں باز یا حیدر کرار. اور یہ نہیں بتانا. اب آپ بھی پریشان ہو گیا کہ مولوی صاحب نے تلوار کی بات شروع کر دی ہے. بھائی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ہم نے تو لوگوں کو دیکھ کر دین نہیں بیان کرنا، ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اور یہ بھی نہیں پریشانی والی بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تلوار کا مقصد کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ آ گیا ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہیں بھاگے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ غور کریں، پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور کیا حق ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں۔ جب تلوار لے لی نا، تلوار لے لی تو تلوار پکڑ کے پہلوانوں والی ایسے ہاتھ کھولے اور پہلوانوں والی چال پورے لشکر کے آگے چلی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کو یہ پہلوانوں والی اکڑ کے چلنے والی چال بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اللہ کو یہ اکڑ کے چلنے والی چال ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ پھر آپ نے وہ تاریخی اشعار پڑھے، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کہا وہ کھجوروں والے جھنڈ میں آج اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، آج اپنے آقا و مولا سے تلوار لی ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ اور ملتا ہے کیا؟ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ یہاں تو جناب صرف بات کریں، کوئی عملی طور پر آئے تو وہ تو اگلی بات ہے نا، یہاں پر صرف بات کریں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے، سب جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کو، حضور کے درباری شاعر ہیں، حضرت حسان کے لیے حضور ممبر بچھواتے، حضور ممبر بچھواتے اور پھر جمعے والے دن وہ چڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دیتے جو حضور کے بارے میں وہ تنقید کرتے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافقه یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا حسان جب ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے نا، جبریل اس کی پشت کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ یہ ہے بات، لیکن تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیب۔ حضرت سعد بن معاذ والا آخری واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، بات تو پھر بڑی لمبی، کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ کہتا تو کہنا کہ جناب میرے چو گل کیوں نہیں، اس واسطے نہیں کہ دل سوز تو خالی، دل حضور دی محبت تو خالی تے نگاہ غیراں وال لگی ہوئی، نگاہ یورپ وال لگی ہوئی، نگاہ IMF وال لگی ہوئی، نگاہ عالمی بینک دی طرف، نگاہ رشیا اور روس دی طرف لگی ہوئی۔ کہتا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے اور تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ اقبال کہتا ہے کہ تجھے مغرب نے بہت سارا خراب کر دیا ہے، بہت سارا برباد کر دیا ہے، خدا کرے صاحب مازاغ کی نگاہ تیرے پر رہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ وہ آنکھ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن۔ جب ہم بات کریں انہوں نے مولوی نے لایا ہے اور مولوی گھروں کٹ کے لے آئیں تھی، اگر گھروں کٹ کے لے آئیں تو بالکل نہ جی مخالفت کرو، جے قرآن اور حدیث کے بارے گل کرے تو پھر سر جھکانا کام میں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا مومن دی مثال اس اونٹ دی طرح جس دی نکیل اس دے مالک دے ہاتھ وچ ہوے۔ بس اے رمضان شریف آ رہا، جناب مسجد انو بھی آباد کرنا چاہیے، اے ساڈا فرض ہے، تراویح بھی پڑھنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ اے حضرت مولا کائنات روایت ہے، میرے آقا مولا ان علی جن رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا انها لتكون فتنه۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں ان قریب بڑے بڑے فتنے دی خبر نہ دیواں۔ عرض کی تھی قلت ما المخرج منها، یا رسول اللہ تساں خبر تے دے دیجیے اس سے نکلنا طریقہ کی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، اس سے نکلنا دیتا۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس وچ او بھی ہے جو کچھ پہلے ہو چکیا، وخبر ما بعدکم، او کچھ بھی ہے جو کچھ بعد وچ ہونا، وحکم ما بینکم، او کچھ بھی ہے جو تہاڈے درمیان ہونا، والفصل لیس بالحزل، اس دی کوئی بھی گل گڑ مڑ نہیں ہے۔ آگے فرمایا، آگے کی فرمایا، آگے اے سارے علماء واسطے بھی ہے، اے ساریاں او ساڈے واسطے بھی بڑیاں وعیدان، سانو بھی لگاماں پائیاں جانیاں قیامت والے دن کہ اے حق نہیں سر بیان کردے۔ قوم تک کہے گی اسی سنن واسطے تیار ساں، مولوی صاحب کو جناب جمعے تو گھنٹہ پہلے چلے جاندے ساں، لیکن 70 سال 60 سال نماز روزہ وضو تو استنجے تو باہر بھی نہیں آئے۔ اے بھی دین ہے لیکن اس تو اگے بھی دین ہے۔ اے آ کے دسن گے اما سعدیہ حلیمہ لے آئیاں حضور نو لے آئیاں، اے منیا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ واپس بھی آئے، پھر حضور مکے جوان بھی ہوئے، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی تھی، پھر حضور بدر وچ بھی گئے، احد وچ بھی گئے، خندق وچ بھی گئے، مریسی وچ بھی گئے، مستلق وچ بھی گئے اور تبوک وچ بھی گئے، پھر جناب فتح مکہ بھی ہویا۔ لیکن ادھر نہیں دسنا، انہاں نو بس ایک طرف دا دین